نکال کر کامیاب کر دیں گے، اور بعض اپنی صلاحیتوں کو کہ ہلاکت میں ڈالیں گے، خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی صلاحیتیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ یہ عام بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی صلاحیتوں کو لگانے کے لیے راستہ قائم کیا ہے، وہ نبیوں والا راستہ ہے۔ وہ راستہ بندوں کو صلاحیت لگا کر کے اللہ کے پاس لے جائے گا، اللہ کی رحمتوں میں لے جائے گا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، سبیل۔ اور اس راستے میں کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کوئی جگہ بیٹھا ہے کہ نا، اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ میں بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اللہ کس جگہ پر ہے وہاں اٹھ جائے، یہ نہیں کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ وہ دعوت عبادت کی ہے، کیونکہ اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے عبادت کا ہے۔ جی ہاں، کہ تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا رب ہے، اور رب ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے زندگی کی بڑی ذمہ داری میرے بھائیوں یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی جائے۔ عبادت کے لیے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ جناتوں میں، انسانوں میں یہ تو ایک ہے، فرشتے الگ ہیں۔ فرشتوں کی عبادت پر کوئی جزا سزا قائم نہیں ہوگی، وہ تو ہے عبادت کے لیے، ان سے دوسرا کام نہیں ہوتا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ جس کام کے لیے پیدا وہی کرتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہ ایک مخلوق ہے جو اللہ نے خاص خدمتوں کے لیے پیدا کی ہے، وہ ان خدمتوں کو عبادت، یہی خدمتیں ان کی عبادت ہے، ملائکہ۔ لیکن انسانوں اور جناتوں کو، کہ انسانوں اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ کیا کریں؟ کہ یہ میری عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ شرف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ پھر اس عبادت کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے کہ عبادت کس طرح آدمی جاہل پیدا ہوتا ہے، تو عبادت کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے پھر ایک دوسرے طبقے کو پیدا کیا، وہ نبیوں کا طبقہ ہے جو اس عبادت کی ذمہ داری کو سمجھاتے ہیں کہ عبادت کیسے کرو گے، اور عبادت کرو گے تو کیا ملے گا، اور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا۔ وہ اس کا علم لے کر کے آتے ہیں، اس کا علم لے کر کے آتے ہیں کہ تم اطاعت اور عبادت کرو گے تو کیا ملے گا، اور اطاعت اور عبادت نہیں ہوگی تو کیا ملے گا۔ اس کو دین کہتے ہیں کہ زندگیوں کو اطاعت پر اور زندگیوں کو عبادت پر لانا ہے، یعنی اپنی خواہشوں میں سے نکلنا ہے، حکموں پر آنا ہے، یہ دعوت ہے۔ اپنی خواہشوں میں سے نکلنا، جس طرح مریض اپنے علاج کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے بیماری بڑھ جائے گی، حکیم منع کرتا ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان خواہشوں سے بچاتا ہے جو اس کے صحت کے لیے نقصان دہ۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے تاکہ وہ ہماری ایمانی اور دینی زندگی کو نہ بگاڑے۔ اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور اس کا پابند ہونا ضروری ہے۔ کون کون چیزوں سے منع کیا ہے اور کیسا منع کیا ہے؟ اس لیے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک صفت رکھی ہے، اس کو صفت تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، یہ اللہ نے اندر رکھا ہے۔ جی ہاں، ایمان اور تقویٰ یہ دونوں صفتیں ہیں۔ ایمان مثبت ہے، تقویٰ منفی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے،
تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جی ہاں، یہ دو صفتیں ہیں، ایک ایمان، ایک تقویٰ. جی ہاں، یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر اور ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، اس کے حکموں میں کامیابی کا یقین کرو اور اس کے نافرمانی میں اپنی ہلاکت کا یقین کرو. جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی. ایک تار کھینچتا ہے، ایک تار پھینکتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو ایمان کھینچے گا اللہ کی طرف اور تقویٰ بچائے گا نافرمانی سے. جی ہاں، دین کی دعوت میں ان دونوں صفتوں کے پیدا ہونے کا سامان ہے کہ جب آدمی دین کی دعوت میں اور دین کی محنت میں صحیح اصولوں سے چلے گا، سیکھ کر، سمجھ کر، پوچھ کر، مان کر، تو اللہ ان کو یہ دونوں صفتیں دیں گے. ایمان کی صفت دیں گے تو اطاعت میں آگے بڑھ جائے گا، تابعداری میں آگے بڑھ جائے گا، محبت سے بات مانے گا. دوسری صفت تقوی کی ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ ڈر پیدا کر دیتے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتا ہے. ایمان اور تقوی یہ دو صفتیں دعوت اور تبلیغ کی محنت سے یہ دونوں صفتیں دلوں میں زندہ ہوتی ہے. جو محنت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں. یہ نبوت کا کام ہے، جیسے حکومت کے کام ہوتے ہیں، تجارت کے کام ہوتے ہیں، کہ میں ان کو نبوت کا کام سمجھتا ہوں. تو نبوت کا کام کرنے سے کیا ملے گا؟ جیسے تجارت کا کام کرنے سے مال ملے گا. نبوت کا کام کرنے سے کیا ملے گا؟ کہ نبوت کا کام کرنے سے ایمان اور تقوی ملے گا. کیا ملے گا؟ ایمان مثبت ہے، تقوی منفی ہے. مثبت ہے یعنی خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ایمان دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ کے آگے بڑھو. تو کیا ملے گا اللہ کی طرف آگے بڑھنے کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف آگے بڑھنے والوں کو مغفرت ملے گی. کیا ملے گی؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری محنت کا پہلا پھل مغفرت ہے. کیا ہے؟ مغفرت، معافی ہو گئی. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جو کہہ رہے ہیں کہ تم کو پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ کہ کیوں نہیں، ہم تو پسند ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے. تو فرماتے تھے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی طرف بڑھنے میں پہلا انعام یہ ملے گا کہ کام کرنے والوں کی اللہ مغفرت کرے گا. اس لیے کہ کام کے دوران میں ان سے غلطیاں بھی ہوگی، گناہ بھی ہوں گے، جو آگے پیچھے بھی کریں گے. انسان ہے، اس کے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے. جی ہاں، اور بعض مرتبہ سست ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے سست ہو جاتا ہے. جی ہاں، تو ایسی حرکتیں اس سے ہوتی ہے. اس لیے اپنی طرف دعوت دی ہے اللہ نے اور دعوت دے کر مغفرت کا وعدہ کیا. کس کا؟ تمہاری مغفرت ہو جائے گی. ہماری دعوت پر آؤ، ہمارے کام پر آؤ، ہماری طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرو. یہ کیا ملے گا؟ کہ مغفرت ملے گی. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ یہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس کی موت پر اللہ اس کی مغفرت کر دے. قصہ ختم ہو گیا، مغفرت ہو گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے. کہ بس اب کیا ہے کہ مغفرت کے بعد اللہ کی نعمتیں ہیں. جی ہاں، اللہ کی نعمتیں ہیں. پہلے مغفرت ہو جائے گی، پھر نعمت. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو. ایسے اسباب اختیار کرو، ایسے اعمال اختیار کرو جو تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے.
کہ مغفرت آدمی کو لے ڈوبتی ہے، مغفرت آدمی کو ڈوبتے ہوئے آدمی کو بچاتی ہے، جیسے گناہ اس کو ڈبوتے ہیں، اور مغفرت ہو تو نجات ہو جاتی ہے۔ تو مغفرت کے اسباب پیدا کرو کہ مغفرت کے اسباب کیا ہیں۔ یہ مغفرت کا ایک سبب ایمان ہے کہ ایمان کی وجہ سے مغفرت ہوگی، جس کا ایمان نہیں اس کو مغفرت نہیں ہوگی، جس کا ایمان نہیں ہے کفر ہے کہ اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جس کا ایمان ہے چاہے ہلکا ایمان ہو لیکن وہ مغفرت کا سامان ہے، اس نے ایمان دیا، مغفرت کا وعدہ کیا۔ ہاں، ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ آدمی کے پاس مال آتا ہے تو مال کا تقاضا ہوتا ہے کہ تجارت کی جائے، اور نہ کھا جائے گا، خود ہی کھا جائے گا اگر تجارت نہیں کرے گا تو، اسے وہ اپنے مال کو تجارت پہ دوسری ایسی جگہوں میں لگاتے کہ وہ بڑھتا رہے۔ تو مال تجارت پر لگانے سے بڑھتا ہے اور بچتا بھی ہے۔ ایسے میرے دوستو زندگیوں کو اطاعت پر لگانے کی وجہ سے وہ زندگی نفع دینے والی ہوتی ہے، کہ بعض لوگوں کی زندگی نفع دینے والی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی زندگی کھوٹ میں اتارنے والی ہوتی ہے۔ جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها، کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں گزارتا ہے، پھر یا تو اپنی زندگی کو پریشانیوں میں سے آزادی دلاتا ہے یا اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال کر ہلاک کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر کے ایک راستہ رحمتوں کا دیا ہے، وہ راستہ دین کا ہے، دین کی دعوت کا ہے، دین کے سیکھنے سکھانے کا ہے۔ ہاں، تو دین کے سیکھنے سکھانے میں ایمان والوں کے لیے دو چیزیں بڑی ہیں، ایک علم اور ایک اللہ کا ذکر، علم و ذکر۔ علم و ذکر یہ دو پٹڑی ہے ریل کی، کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی۔ علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اللہ نے ایمان دیا ہے تو اللہ نے اس کو ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اپنے حکموں کا علم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ بچنے کے لیے ہے، یہ بڑھنے کے لیے ہے، اس میں بڑھنا ہے، اس میں بچنا ہے۔ اس قسم کے احکام دیے ہیں اس علم میں۔ علم نہیں ہے تو پھر یہ جاہل ہے، جہالت ہے۔ جہالت کا نتیجہ جہنم ہے، جہالت کا نتیجہ جہنم۔ یہ قاعدہ ہے کہ جہالت کہاں لے جائے گی؟ کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی۔ سرانجام جاہل جہنم بود۔ ہم تو فارسی پڑھتے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھی لیکن بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی۔ اب لوگ دین پڑھتے نہیں ہیں، گہرائی پیدا نہیں ہو رہی ہے دین کے کاموں میں۔ ہاں، تو اس میں بتایا تھا کہ سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل کا سرانجام جہنم ہے، یعنی جہالت جہنم میں لے جانے کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اللہ کی طرف سے کیا ملا ہے، کیا نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ نابینا ہے، یہ نابینا ہے، اندھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالا۔ وہ جہالت کی وجہ سے وہ عمل کرتے تھے لیکن غلط عمل کرتے تھے۔ تو جاہل ہے، ننگا طواف کرتے تھے۔ طواف بیت اللہ کا ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتی، وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ اسے لوگ شوق سے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مثابۃ للناس وامنا، بیت اللہ کی صفت بتائیے، یہ صفت بتائیے کہ یہ حرم شریف ہے اور یہ کعبہ ہے، یہ مثابۃ للناس وامنا، یہ لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ ہے، لوگ بار بار جاتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار جائیں گے، اور بیت اللہ کی جانب بار بار پھریں گے۔ ہاں، کہ بار بار آنے کی جگہ ہے، مثابۃ للناس، اور ایک امن کی جگہ ہے کہ جو امن وہاں ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے۔ ہاں، امن کی جگہ ہے، لیکن شیطان نے اس کو بگاڑ دیا کہ لوگوں طواف کرو، اور طواف کو ننگا کرا دیا۔
تمہارے کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں، تو گناہ والے کپڑوں سے کیسی عبادت ہوگی؟ تو پھر کیا کرے کہ قریش سے کپڑے مانگو، یہ قریش متولی ہے، ان سے کپڑے مانگو، تمہیں اچھے کپڑے دیں گے وہ۔ ظاہر بات ہے کہ قریش کتنوں کو کپڑے دیں گے؟ ہزاروں آدمی طواف کرتے ہیں، تو کپڑے نہیں ملے اور ان کپڑوں میں طواف ہوتا نہیں ہے، تو کیا کرو کہ کپڑے اتار دو۔ ہاں، طواف ننگا کر دیا کیا؟ تو بے اثر ہو گیا، بلکہ لعنت ہو گئی، کیونکہ ایک کا دوسرے کے سامنے ننگا ہونا لعنت کا ذریعہ ہے ہمارے شریعت میں، کہ جس کے حصے کو چھپانا ہے اس حصے کو دوسرے کے سامنے کھولنا بلا وجہ، یہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ تو لباس اتار کر لعنت پر ڈال دیا، عبادت کی لعنت پر کھڑا کر دیا۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کے ذریعے سے علم و ذکر دیا ہے، تاکہ جہالت سے یہ بہک نہ جائے اس طرح۔ ہاں، اس لیے علم و ذکر دینداری کے لیے ایسی ضرورت ہے جیسے پٹری ریل کے لیے، بغیر پٹری کے ریل نہیں چل سکتی، اور پٹری صرف ریل کے لیے ہے اور ریل پٹری کے لیے ہے، ایک دوسرے کا جوڑ ہے۔ ایسے یاد رکھو، تبلیغ صرف پھرنے کا نام نہیں ہے۔ پھرنا تو ہمارے حضرت کہتے ہیں وہ تو چھٹا حصہ ہے، چھٹا نمبر ہے پھرنا، باقی 5 کہاں گئے؟ تو ایک نمبر ہمارا علم و ذکر بھی ہے۔ جی ہاں، کہ علم و ذکر کے ذریعے سے راستہ ملے گا، کہاں پھرنا، کیسا پھرنا، کب پھرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دین میں 2 چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان، ایک علم۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایک وہ، اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے علم۔ کہ ایمان کے تقاضا ہوتا ہے اطاعت۔ کوئی پوچھے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ جیسے مال کا کیا تقاضا ہے؟ کہ مال کا تقاضا یہ کہ تجارت کرو تاکہ وہ بڑھے اور باقی رہے۔ تجارت نہیں کرے گا تو کھا جائے گا، پھر محتاج ہو جائے گا۔ اس لیے مال کو لوگ تجارتوں میں لگاتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ کمپنیاں بنا کر تجارت کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی تجارت کرو تاکہ یہ بڑھے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بڑھانے کی بات ہے کہ تمہارے ایمان کیسے بڑھے گا؟ کہ ایمان بڑھے گا ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اطاعت۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ تم اللہ رسول پر ایمان لائے ہو تو اس کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اس لیے دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنے اندر اطاعت پیدا کرنے ہے۔ اطاعت 2 قسم کی ہے، ایک اجتماعی، ایک انفرادی۔ ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ اجتماعی اطاعت یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مل کر اپنے دین کو زندہ رکھیں، اپنے دین کو بڑھائیں۔ اس کو نصرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تمام مسلمانوں پر اللہ نے اپنے دین کے لیے نصرت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو۔ یہ ذمہ داری ہے اجتماعی، تم سارے کے سارے اپنے دین کے لیے مددگار رہو۔ دین کو کس چیز کی مدد ضرورت ہے؟ پیسوں کی، کہ نبی پیسہ نہیں مانگتا، نصرت مانگتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تم بھی اوڑھو، تم بھی اوڑھو۔ تو نصرت ہوتی ہے نبی کا اتباع کرنے سے۔ نبی کا اتباع کرنے سے دین کی نصرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ نبی ہی آ کر نصرت کا تقاضا کرتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں گشت لگاتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور بندوں سے کہتے تھے کہ من یاویلی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی، کون مجھے ساتھ دے گا، کون میرا سہارا دے گا تاکہ میں اپنے پروردگار کے دین کی مدد کروں، کون اس مدد میں میرا ساتھ دے گا، من انصاری الی اللہ، کون مددگار ہے اللہ کی طرف کام کرنے میں۔ تو دین آتا ہے تو دو ذمہ داریاں ڈالتا ہے، ایک شخصی اور انفرادی زندگی کی ذمہ داری، ایک اجتماعی زندگی کی ذمہ داری۔ انفرادی زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کا پابند کرے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھو کہ تبلیغ میں پھرنے سے کتنی شریعت پر عمل ہو رہا ہے، کتنی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، یہ انفرادی دیکھنا ہے، یہ انفرادی دیکھنا ہے۔ دوسرا دیکھنا نصرت کا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی نصرت کی ہے، کتنی اجتماعی محنت کی ہے تاکہ ہر جگہ فضا بنے اور رکاوٹیں ختم ہو جائے۔ تو ہمارے ذمے نصرت کی بھی ذمہ داری ہے اور اتباع سنت کی بھی ذمہ داری ہے، کہ اتباع سنت کی وجہ سے سارے کام ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے صحیح ہیں، ہمارے اعمال صحیح ہیں، کوئی خرافات ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے آپ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کیا چلے چاہے جاتے ہیں، 4 مہینے چاہے جاتے ہیں؟ کہ نہ، کہ تبلیغ کے ذریعے سے آپ سے چاہا جاتا ہے اپنے رسول کا اتباع کرو۔ اگر مولانا الیاس صاحب کے ارشادات ہم پڑھا کریں تو ہم کو یہ بصیرت کی بات اندر سے ملے گی، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، دروازے بند کر دیے ہیں پڑھنے پڑھانے کے۔ جی ہاں، خالی پھرنا رہے گا یا خالی چکی پھرے گی تو پیٹ نہیں بھرے گا، یاد رکھو۔ خالی ہل چلے گا تو موسم فصل کچھ نہیں، خالی ہل چل رہا ہے، کھیت میں ہل چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسی دعوت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دعوت دین کی ہے، یہ دعوت علم و ذکر کی ہے۔ اس کی کہ دین کا علم بڑھتا چلا جاوے تاکہ زندگی میں دین کی جو ذمہ داری آوے وہ پوری ہو جائے۔ علم ہوگا تو ذمہ داری پوری کرے گا، علم نہ ہوگا تو کیسی ذمہ داری پوری کرے گا؟ اس لیے چلت پھرت جو ہے وہ تو مزاج بنانے کے لیے ہے کہ اپنے ماحول میں سے، اپنے خواہشات میں سے نکل جاؤ اور مسجدوں کے مبارک ماحول میں رہ کر کے علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزارو۔ پہلے فضائل کا علم لو، پھر مسائل کا علم علماء سے پوچھو۔ پہلے فضائل کا علم لو اور دوسرے نمبر پر مسائل اور طریقوں کا علم کہ وہ علماء سے پوچھو، کیونکہ طریقے وہ حضرات بتائیں گے کہ رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اذان دینے میں کتنی سنتیں ہیں، اذان میں کتنی سنتیں ہیں۔ لوگ اذان دے دیتے ہیں، مکے کی اذان، مدینے کی اذان، ہاں، اذان میں کتنی سنتیں ہیں وہ نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ کہ علم و ذکر کی کمی ہے، کہ اذان میں اتنی سنتیں ہیں۔ تو ہمارا تیسرا نمبر جو ہے وہ میرے بھائیوں زیادہ توجہ دینے کے قابل ہے کہ تیسرا نمبر عمل میں آیا تو جہالت دور ہو جائے گی، کیونکہ اس میں علم ہے، علم و ذکر، تو اس میں علم ہے اور اس میں ذکر ہے۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ زندگی اطاعت والی بنے، تابعداری والی بنے۔ ذاکر وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے۔ کل مطیع ذاکر، علماء نے لکھا ہے کہ کل مطیع ذاکر، ہر آدمی جو اللہ کی اطاعت پر ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے۔ جیسے تسبیح پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا اللہ کے ذاکر لوگ سب جانتے ہیں، ایسے اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے والا وہ اللہ کے ذاکر ہے۔ تو علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، اسی کی کمی ہے ہماری محنت میں، اس کی کمی ہے۔ میں نے کہتا ہوں غلط محنت صحیح ہے، لیکن بعض پہلو کمزور ہوتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں جتنی مقدار کی ہونی چاہیے، جب وہ چیزیں اتنی مقدار کی ہو تو وہ چیز اپنا پورا اثر بتاتی ہے، اور کوئی چیز کمی رہ گئی تو وہ کسر بتائے گی۔
کہ چاول کو پوری گرمی نہیں ملی تو چاول میں کسر رہ گئی، چاولوں میں کمی رہ گئی، وہ کچے ہیں کہ اس کو پوری گرمی نہیں ملی۔ علم و ذکر کے ذریعے سے میرے دوستو عملی زندگی کی کمی دور کرنے کی دعوت ہے کہ اپنے عملی زندگی کو علم و ذکر کے ذریعے سے اپنے عملی کمی دور کرو۔ اگر علم و ذکر نہیں ہوگا تو یہ عمل غلط ہوگا یا عمل ناقص ہوگا، یا عمل غلط ہوگا تو اس میں علم و ذکر ہی نہیں ہے، یا ناقص ہوگا۔ اس لیے 6 نمبر گننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے کہ ایمان پہلا نمبر ہے کہ ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنی ہے کہ ایمان ہم کو حرام سے بچائے۔ ایمان کی طاقت کی وجہ سے بندہ حرام سے بچتا ہے، اگر اس کے ایمان میں طاقت نہیں پیدا ہوئی تو وہ حرام سے نہیں بچے گا، اس لیے کہ حرام میٹھا بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے۔ میٹھا ہوتا ہے، رشوت میٹھی ہوتی ہے، سود میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں ایمان ہوگا تو رشوت نہیں کھائے گا، ہاں ایمان ہوگا تو سود نہیں کھائے گا، کہ اس کو ایمان بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا عذاب ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ حرام میں پھنس جائے گا۔ اس لیے پہلا نمبر ہمارا جو ایمان کا ہے، اللہ کے راستے کی محنت کر کے دوسروں کو دعوت دے اپنے اندر اتارنے کی نیت سے تو پھر وہ ایمان میں ترقی کرے گا، اندر تقوی پیدا ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقوی ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ تقوی، کہ ہم کو تقوی ملا ہے، یعنی اندر خدا کا خوف پیدا ہو گیا، اندر ڈر پیدا ہو گیا، اب آدمی بچ بچ کر چلے گا۔ اس لیے دعوت کی محنت سے تقوی ملتا ہے، اور تقوی کی وجہ سے ہر وہ بات جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اس سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور حرام سے بچنا، نافرمانی سے بچنا یہ بڑی بات ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، جو فرما کہ حرام سے تو بچ جایا کر، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار، چاہے وہ نوافل زیادہ نہ پڑھے، لیکن حرام سے بچنا ایمان کی طاقت پر موقوف ہے۔ ہاں اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے شروع سے ایمان کی محنت پر لگایا ہے، ایمان کی محنت پر لگایا ہے، اپنے دین کی محنت پر لگایا ہے، کہ اس محنت کی خاصیت یہی ہے کہ اندر تقوی، اندر خدا کا خوف، اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے۔ ہاں محنت کرنے کے بعد پھر آدمی گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور جب اس محنت میں آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچ کر کے تقوی پر آتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ ہاں متقی بن جاتا ہے، ہر صحابی متقی ہے، اور رسول سب سے بڑے متقی ہیں۔ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، یوں فرمایا لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب زیادہ اللہ سے تقوی والا ہوں۔ اپنے بارے میں تعریف نہیں کی ہے، تعارف کیا ہے، اور ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا ہے کہ نبی کا کام کرو گے تو اندر تقوی پیدا ہوگا، اندر اللہ کا ایک ڈر پیدا ہوگا۔ جی ہاں، اور وہ ڈر ہر نافرمانی سے بچنے کے میں کام آئے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو، تو خالی پھرنا نہیں ہے، علم و ذکر کے ساتھ پھرنا ہے، اخلاق اور اعمال کے ساتھ پھرنا ہے، اخلاص کے ساتھ پھرنا ہے، ان چیزوں کو لے کے پھرنا، یعنی یہ چیزیں بڑھے گی، مخلصین کا اخلاص بڑھے گا، علم والوں کا علم بڑھے گا، ذکر والوں کا ذکر بڑھے گا۔ ہاں والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کریں گے، ہم ان کے تقوی میں اضافہ کریں گے، یہ کہا۔ تو یہ کام ہے میرے دوستو، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ ایک تو اس کے لیے صحیح سمجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں اس کام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ شیطان ہر بڑے کام کو کسی ایک شکل پر ڈلوا دیتا ہے، وہ شکل ہوتی ہے کمزور۔ جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو شروع سے طواف کا شوق تھا، تو طواف سے تو اس نے منع نہیں کیا، لیکن طواف کو ننگا کر دیا۔
تو یہ طواف پیشود ہو گیا، کیونکہ طواف تو عبادت ہے۔ ہماری شریعت نے کہا کہ الطواف بالبیت صلاۃ۔ جب ہماری شریعت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت لے کر آئے، لوگ ننگا طواف کرتے تھے، فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف تو نماز ہے۔ تو نماز ننگی ہوتی ہے؟ نماز بغیر طہارت کی ہوتی ہے؟ یہ شریعت آئی، پہلے جہالت تھی تو شریعت آئی کہ طواف بالبیت صلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف یہ تو نماز ہے، یعنی نماز بغیر طہارت کے، بغیر کپڑے کے ہوتی نہیں ہے۔ اس طرح جہالت جب علم و ذکر آئے گا تو جہالت ختم ہوگی۔ ہاں، اس لیے ہماری محنت میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کام کی پوری تاثیر نہیں ہے، ورنہ اس کام میں تو بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے۔ یہ فضا بدل دیتے ہیں، یہ کام فضا بدل دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی فضا بڑی مصیبت کی، وہاں بڑی بیماری تھی، لوگوں کو بخار آتا تھا۔ مدینہ منورہ کا بخار مشہور تھا، حمہ یثرب، مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، پہلے مدینہ کو یثرب کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو مدینہ کا نام بدل دیا گیا کہ مدینہ کو یثرب نہیں کہا جائے گا، بلکہ اب مدینہ منورہ کہا جائے گا۔ جیسے نظام الدین، تو پہلے نظام الدین کا نام نظام الدین نہیں تھا، 800 سال پہلے حضرت نظام الدین تشریف لائے تو نظام الدین ہو گیا، ورنہ غیاث پور نام تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ غیاث پور، نظام الدین کا نام تھا۔ حضرت کی تشریف حاضر ہوئی 800 سال پہلے تو نظام الدین ہو گیا، آپ کی تشریف اور مدینہ منورہ ہو گیا، نام بھی بدل گیا، خاصیت بھی بدل گئی۔ ہاں، کام میں کیونکہ نبی آیا، نبی کا کہاں آیا؟ ہاں، تو نبی کے کام میں نورانیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کہ نبی کا کام کہ وہ نور والا ہوتا ہے۔ ہم کو 2 نور دیے گئے ہیں، ایک قرآن کریم کا نور اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور۔ یہ دو نور ہیں، اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں یہ دونوں نور پیدا کرنے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف ہے نور اور ایک کتاب آئی ہے۔ تو 2 آیتوں میں 2 جگہ نور ہے، ایک نور سے مراد آپ اور آپ کی سنتیں، اور دوسرے نور سے مراد قرآن اور قرآن کریم کا اتباع۔ یہ ہماری دعوت ہے میرے دوستوں، یہ ہماری دعوت ہے، اور ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے کہ اللہ کے حکموں کا اتباع کیا جائے، نبی کے طریقوں کا اتباع۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، اس لیے اب ہمارے لیے 2 نور رہ گئے ہیں، ایک قرآن کا نور، ایک نبی کا نور۔ نبی کے نور سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کا اتباع کرے۔ کیا کرے؟ اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کا اتباع کرے، صبح سے لے کر شام تک دیکھے کہ میں کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، تو کتنی سنتیں مجھے یاد ہے۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ کتنی سنتوں پر میرا عمل ہے۔ ہاں، وضو کی کتنی سنتیں ہیں یہ بتایا ہے سب، اذان میں کتنی سنتیں ہیں۔ جی ہاں، تو سنتوں کا علم وہ اصل علم ہے کہ سنتوں کا علم اگر ہوگا تو حکم کی تابعداری صحیح ہو جائے گی۔ جی ہاں، اس لیے علم و ذکر کی غایت یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو سیکھا جاوے، اپنایا جاوے، اپنے آپ کو پابند کیا جاوے۔ 2 ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری شخصی ہے، ایک ذمہ داری اجتماعی ہے۔ شخصی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے نبی کی سنت شریعت کا پابند بنے، کہ مجھے شریعت یہ کہتی ہے، مجھے سنت یہ کہتی ہے۔
ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے آپ کو سنت شریعت کا پابند کرے، جیسے رسول کو حکم ہے کہ رسول شریعت کی پابندی کرے. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، اے نبی ہم نے آپ کو بھیج کر ایک شریعت دی ہے، ایک طریقہ حیات دیا ہے، آپ اس کے پابند رہیے. پھر جس کا پابند نبی کو کیا ہے اسی کا پابند اللہ نے امت کو کیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یوں کہا اے نبی جن باتوں کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر استقامت کے ساتھ پابند رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہیں. دونوں کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں میں اپنے نبی کے طریقوں کا سنتوں کا پابند رہے. فرائض ادا ہو جاوے. فرائض کا ادا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. فضائل کی کتاب کھولو گے نا، پہلے ورق پر بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، یہ 5 فرائض ہے. یہ 5 فرائض ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے. اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. جی ہاں، صحیح ایمان، صحیح عبادتیں، اس کے ہم پابند بنے. ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہونا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہتا، ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہونا چاہیے. صاحب ترتیب جانتے ہو؟ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کے ذمہ کوئی نماز باقی نہیں ہے، سب پڑھ لی، جو چھوٹ گئی تھی وہ بھی پڑھ لی، اب زندگی دے گا اللہ تو اگلی پڑھیں گے. کوئی نماز باقی نہیں ہے، پڑھ لی سب. غفلت کے زمانے میں بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھی، تبلیغ میں لگ کر وہ سب پوری کر لی. اب کوئی نماز باقی نہیں ہے. جو اللہ زندگی دے گا تو اب عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر زندگی دے گا تو فجر پڑھیں گے. اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. تو ہمارا ہر آدمی، یہ پرانے حضرات ہیں، پرانے حضرات صاحب ترتیب ہونے چاہیے. ان پر کوئی فرض باقی نہ ہو. جو مالدار ہے وہ پوری زکوٰۃ دے اپنے مال کی. خالی چلوں میں جانا یہ تو استطاعت پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ بیمار ہیں، طاقت پیدا کرنی ہے. تو طاقت پیدا کرنے کے لیے خروج ہے، اور عمل کرنے کے لیے دین ہے. عمل کرنے کے لیے دین، طاقت پیدا کرنے کے لیے خروج. طاقت نہیں ہوگی تو کیسے چلے گا؟ اور طاقت کس کی پیدا کرنی ہے؟ کہ سب سے پہلے اللہ کے فرائض ادا ہو جانا ہے.